وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو بیدار ہونے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ تو صحیح ہے نا بخاری وغیرہ کی۔ باقی یہ جو دوسری ہے نا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، یہ والی اس پر تو اختلاف ہے۔ اب بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس کے صحیح ہونے میں بھی جو ہے نا وہ نظر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بیان سنن ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے، اور عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی اس میں بھی یہ روایت ہے۔ یہ اس وقت عمل الیوم واللیلہ بڑی سند میرے سامنے ہے۔ اس میں تو سفیان بن عیینہ کی تدلیس، ابن عجلان کی تدلیس ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ابن عجلان والا معاملہ نا محمد بن عجلان کا، یہ سعید المقبری سے، یہ بات کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا اس سے حسن ہوتی ہے۔ بہرحال سفیان بن عیینہ کی تدلیس تو پھر بھی اس میں موجود ہے، البتہ اس میں اختلاف ضرور ہے۔ بعض اہل علم و فضل جیسے شیخ البانی وغیرہ ہیں، انہوں نے تو اس کو حسن کہا ہے۔ اب باقی جو آگے معوذتین کے وہ حوالے سے ہے، جی انشاءاللہ اس کا علیحدہ سے جواب پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ جو تیسری روایت ہے نا معوذتین کے متعلق عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی، جی اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر ان گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا، عقبہ تو میرے ساتھ۔ میں نے اس بات کو بہت بڑا محسوس کیا کہ میں رسول اللہ کی سواری پر سوار ہو جاؤں۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، عقبہ تو سوار کیوں نہیں ہو جاتا؟ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو۔ آخر آپ اترے تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو گیا، پھر میں اتر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جو لوگوں نے پڑھی ہیں؟ پھر آپ نے مجھے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھائیں۔ پھر جماعت کے لیے اقامت کہی گئی، آپ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے اور یہی دو صورتیں پڑھی۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، عقبہ بن عامر تیری کیا رائے ہے ان صورتوں کو پڑھ کر جب بھی سوئے یا جاگے؟ یعنی اس کو پڑھ جب بھی تو سوئے یا جاگے۔ تو یہ روایت بھائی سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جی اس کو محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ محدث زبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ سند بھی انشاءاللہ اس کی ٹھیک ہے، کوئی اس میں جو ہے نا ایسی علت بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔